سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ محبوب ملے، حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے، متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں گیا؟ نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہاد ہی جہاد، بہت بڑے سپہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بھولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے ہیں نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لوگ بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے ہیں، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملات، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا، مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے کدھر آئے ہو، پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے تھے، معاذ اللہ تعالی، لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر رافضی کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام ہے، وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی، فجر کے نکلے اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے،
یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا۔ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا، انصاریوں، بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ، دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی
मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो काफिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है। भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे। एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबाने प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी उखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकतियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं खासा खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है कश्ती ये उम्मत के निगहबा, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर। एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है, साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे। यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो सिरी फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तू नहीं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी भी इसने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्स नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो सिरी फिर आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया है।
کی بڑی مہربانی, زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے, بڑی مہربانی, اللہ جزا دے. عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو, فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں. یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی. میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں, میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں. حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے. میں مومن ہی نہیں مانتا. سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں. میں مانتا ہی نہیں, وہ میرا ہے ہی نہیں, خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, ہمسایہ اس کا بھوکا. میں نہیں مانتا انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی, میں مانتا ہی نہیں اسے. اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو, اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن, کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں. حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا, تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ, میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی, میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو تیمارداری. یا اللہ نہ تو کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ کپڑا پہنتا ہے, نہ تو بیمار ہوتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تجھے بیماری آتی نہیں, اونگ نیند نہیں آتی. میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا. تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا. میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ, یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں. ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے, ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے. ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے. ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے. یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے, یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے. میرے رسول پاک نے ایک جان, مسلمان کو ایک جان قرار دیا. مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے, مسلمان ایک جان ہے نا, انگلی کو لگ جائے کٹ, دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا. انگلی کی درد ہے, انگلی جانے, اس کا کام جانے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بولے پیروں سے کہتے ہیں, انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس, پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا, انگلی کا کام ہے انگلی جائے. ایسے ہی ہے نا. دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا, انگلی کو درد ہے, کہتے میں کیوں تڑپوں, انگلی کا ماما, انگلی جانے, اس کا کام جانے. ٹیلی فون کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے, تو کان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی, زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا, انگلی جانے. ایسا ہوتا ہے. پیر احتجاج کرتے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس, میں کیوں چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی, انگلی کو درد ہے انگلی جانے. ایسا ہوتا ہے بھئی. میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے. تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے. ایک جان ہے نا, درد ہونا چاہیے, تکلیف ہونا چاہیے. پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ, اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ, آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں, آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے. ہم تو اپنی اپنی سیاستیں, اپنے اپنے تماشے, اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے. وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان, بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں, برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں, پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں, ترکی کہتے ہیں ہم کس کے ہیں, وہ کس کے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے. آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے, مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا, بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی. بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے, بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں. بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں.
हम जितना मर्जी लड़े लेकिन काफिरों के हाथों बनु अब्बास को मरवाने को हम तैयार नहीं है। हमें खबरदार, तुम्हारा आपस का मामला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम्हें इजाजत नहीं देते, तुम अंदर कूदो और कूद करके तुम फसादात पैदा करो और मुसलमानों के अंदर तकसीम करो। मेरे दोस्तों, मुसलमान को सोचना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। घर की जंग से निकल आ, अब बहू सास के झगड़े से बाहर आ जा, अब मल्ले की सियासत छोड़ के बाहर का सोच। अब इस्लाम को तेरी हाजत है। अब पूरी दुनिया जब मुसलमान को देखे ना, फेसबुक यूज होती है, उस पर नौजवान जब इस्लाम की बात करने लगेगा, उस पर जब बड़ा इस्लाम की बात करने लगेगा, पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि मुसलमान अब जागने लगा है, मुस्लिम खाबीदा बेदार होने लगा है, अब इसकी आंखें खुलने लगी है, अब ये अपने मजहब की बात करता है, अब ये अपने मुल्क से, सूबे से, बरादरी से निकल कर बोलता है, अब ये कहता है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अब ये बड़ी सोच रखता है, अब ये आलमी बात करता है। मेरे दोस्तों, हमारा तो हाल ये है, इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, आप फरमाते हैं जो मौलवी आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे की तकरीर ना करे, वो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। आलमी हालात से जो खबरदार ना हो, तो जिसको छुट्टी हो जाए, तूने खत्म नहीं पढ़ा, दौड़ जा मस्जिद से, तू खत्म नहीं पढ़ता, हमारे तुझे पता ही नहीं दुकान रहता, भाग जा। वो आलमी हालात पे बात करेगा, क्योंकि बेचारे को तो पता है मेरी सवेरे छुट्टी हो जानी है। सियासत का लफ्ज छेड़ा नहीं तो मैं गया नहीं। याद रखे, वो जो बेदारी है, वो जो आला ज़र्फी है, वो जो बड़ी सोच है, वो जो मिल्लत की सोच, वो जो कौमियत की सोच है, वो जो आगे बढ़ने का ज़ाविया, वो तो अंदर, इकबाल कहते हैं गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, तुझे तो मदरसे वालों ने प्लेट पकड़ा दिया है कि जा सवेरे लंगर इकट्ठा करके ला और दोपहर को रोटियां मांग के ला और देख आज मरा कौन है, खत्म किसका पढ़ना है। तो गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो घूंट दिया तेरा गला, तू कैसे बड़ी बात करेगा। बड़ी बात के लिए बड़ी सोच चाहिए, बड़ी तगोदो चाहिए, बड़ी कोशिश चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। मुसलमान छोटी छोटी लड़ाई में, छोटी छोटी जंग में, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है, गली वाला दूसरी गली वाली से लड़ रहा है, मोहल्ले वाला मोहल्लों पे एतराज, एक शहर में रहने वाले मैंने दूसरे मोहल्ले पे एतराज करते देखे। यकीन करें, एक शहर में रहने वाले, इलाके में बसने वाले कहते हो भाई तौबा है, इस मोहल्ले तो अल्लाह ही बचाए, ला हौला वला कुव्वत। वो जो तकसीम दर तकसीम की सोच है, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में मुसलमानों को बांट दिया है। छोटी छोटी तकसीम है, छोटा छोटा हमारा मिजाज है, छोटी सोच है। बड़ी सोच की बात सुनिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जाग रहे हैं ना आप लोग, तुसा आखना हजरत साहब एडी वड्डी गल छेड़ी है, इसका मतलब ही कोई नहीं, किन्ने बर्मा जाना है तो किन्ने मदद करनी है। मैं तो भाई फरीजा सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बुराई को या हाथ से बदल, हाथ से नहीं बदल सकता तो जुबान से तो बोलना। तो मैं माजूर हूँ, कमजोर आदमी हूँ, हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता, तो दूसरे दर्जे पे तो मुझे अमल करने दो ना। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, रोने तो दो, तड़पने तो दो, आहें तो बहाने दो, सिस्कियां तो लेने दो, मार खाइए तो तड़पने तो दो। वो कुरान पाक, बर्मा में पाबंदी लगी है तो मैं यहाँ सोचने लगा हूँ कि वहां तो पाबंदी लगी है, यहाँ पहले लोग कोई नहीं पढ़ती। माज़अल्लाह ताला हालात दिन ब दिन मुसलमानों के लिए एक एक करके, अफगानिस्तान में जो आग लगी थी, फिर वो इराक में भी लगी, फिर वो लीबिया में भी लगी, फिर वो मिस्र में भी लगी, फिर वो यमन में भी लगी, सऊदी अरब में धमाके हुए, मेरा दिल तड़पा है, मुझे परेशानी हुई। मैं बच्चे पास थे, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा यार ये हमारा सबका इजमाई अकीदत का मरकज है, हम कम से कम 1000 इख्तलाफ के बावजूद कहा करते थे कि अरब में अमन है यार, वहाँ सुकून है, वहाँ दुकानें खुली छोड़ के लोग चले जाते हैं, वहां भी फसाद होने लगा, वहां भी आग बढ़ गई है। लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी करके जब आग बुझाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आग नहीं बुझेगी जब हर आदमी अपने प्याले में पानी लेके आएगा, हर शख्स अपने घर की नल चलाएगा, हर शख्स नलका चलाएगा और पानी निकाल के ये आग बुझाएगा, तब ये आग बुझेगी। हर आदमी को किरदार, सोच बड़ी करें, नजरिया बड़ा करें, मिल्लत की बात करें, मुसलमान होके सोचे, मुसलमान होके सोचे, खुदारा निकले ये घर के झगड़ों से, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा करें, बड़ी सोच आप बनाएं। जब दोस्तियां लगाएं, यराने लगाएं, फिर छोटे मोटे हिसाब से बचें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते, कोरे वर्क किताब नहीं होंगे,
کوڑے ورک کتاب نہیں ہندے، پتھر دل گلاب نہیں ہندے، او بلیا یاری سوچ کے لائیں یارہ نال حساب نہیں ہندے۔ پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بات، بلیا یاری سوچ کے لائیں یارہ نال حساب نہیں ہندے۔ پھر ذرا بڑا ذہن کرے، چھوڑے اپنے حساب، یوسرون علی انفسہم وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ